حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، آپ کے معاملات اور آپ کی معاشرتی زندگی، یہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ نمونہ ہے سب کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو نمونے کے طور پر اختیار کون کرے گا؟ حضور کے اخلاق کو کون اپنائے گا؟ حضور کی عبادتوں کو کون اختیار کرے گا؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کو نبی تسلیم کرنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جن کی زندگیاں نبی کے اخلاق سے خالی ہیں۔ اگر آدمی نبی پر یقین رکھتا ہو، نبی پر ایمان رکھتا ہو، نبی سے محبت رکھتا ہو، نبی سے عشق رکھتا ہو، تو اس کے اندر نبی کی زندگی نظر آنا چاہیے، اس کے اندر نبی کے اخلاق نظر آنے چاہیے، اس کی معاشرتی زندگی میں نبی کی معاشرتی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ نظر آنا چاہیے، اس کے معاملات میں نبی کے معاملات کی کچھ جھلک نظر آنی چاہیے، اس کی عبادتوں میں نبی کی عبادتوں کا کچھ نہ کچھ تو اثر دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اسی نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، اسی نبی سے عشق کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو عاشق نبی تصور کرنے والے اور زبان سے اس کا اظہار کرنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جن کی زندگیاں ان تمام چیزوں سے خالی ہیں، جن کی زندگیوں میں نبی کی زندگی کا تھوڑا برابر بھی اثر نظر نہیں آتا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی زندگی کو کون اپنی زندگی بنائے گا؟ نبی کو نمونہ بنا کر کون زندگی گزارے گا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سورہ احزاب میں 21ویں پارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین آئیڈیل ہیں اور نمونہ ہیں۔ لیکن اختیار کون کرے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کے اندر دو صفتیں ہوں گی، جس کے اندر دو یہ عادتیں ہوں گی، وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا، وہ اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل تصور کر کے انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہو، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہاں کے عیش و آرام ختم ہونے والے ہیں، یہاں کی راحتیں بھی ختم ہونے والی، یہاں کی تکلیفیں بھی ختم ہونے والی، نہ یہاں کی راحتوں کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیفوں کو دوام ہے، نہ یہاں کی راحتیں ہمیشہ رہنے والی، نہ یہاں کی تکلیفیں ہمیشہ رہنے والی، یہ دنیا ہے، دنیا میں راحتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن بہرحال سب کو ختم ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، منو مٹی نیچے قبر میں تنے تنہا سونا ہے، نہ اولاد ساتھ آئے گی، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ بھائی بہن ساتھ آئیں گے، نہ ماں باپ ساتھ آئیں گے، نہ وہ دوست و احباب ساتھ آئیں گے جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا کرتا تھا، جن کی بات رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا کرتا تھا، جن کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا کرتا تھا، یہ دوست و احباب بھی خبر میں نہیں آئیں گے، تنے تنہا خبر میں سونا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا،
اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے براجمان ہوں گے۔ اللہ تعالی میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے میزان عدل قائم فرمائیں گے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لیں گے، اور پھر اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے کل کو خدا کی بارگاہ میں تنے تنہا کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائے گا، وہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کے نبی کی معاشرتی زندگی کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کے نبی کے معاملات کی طرح معاملات کرے گا، وہ اللہ کے نبی کی عبادتوں کو دیکھ کر اپنی عبادتوں کو درست کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کو ٹٹول کر کے دیکھ لیں اور مسلم معاشرے پر ایک نظر ڈال کر کے دیکھ لیں کہ کس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے اور کس کو قبر یاد آتی ہے، کس کو میدان محشر یاد آتا ہے، کس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے حساب و کتاب دینے کا خیال آتا ہے۔ اس بات کا احساس کس کو ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا جواب دینا ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس سے خالی ہے۔ تو یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے، یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں، زبان سے اظہار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عملی طور پر زندگی میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہوگا اس بات کا کہ کامیابی مجھے اسی راہ سے ملے گی، دنیا میں چین و سکون بھی نبی کے طریقوں پر عمل کرنے میں ہی ملے گا، آخرت کی راحتیں، نعمتیں، برکتیں اسی راستے پر چلنے پر ملیں گی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی راستے کو اختیار کرے گا۔ لیکن یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، اور قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، آخرت کے دن کا استحضار نہیں ہے، موت کا استحضار نہیں ہے، قبر کا استحضار نہیں ہے، حشر کا استحضار نہیں ہے، اس لیے آدمی من مانی زندگی چلا رہا ہے، من مانی زندگی گزار رہا ہے۔ جو میرے نفس میں آیا، جو میری سمجھ میں آیا، جو مجھے اپنے دوستوں نے سمجھایا، یا جو لوگوں نے مجھے بتایا، یا دنیا نے جو ماڈل پیش کیا، اب اس وقت کا جو لیٹسٹ ماڈل ہے، جو ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اگر نبی کے طریقے کو اختیار کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ پرانے زمانے کا آدمی ہے۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ دل میں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، آخرت کے دن کا استحضار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو وہ نمونہ بنائے گا جس کے اندر اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا اور آخرت کے دن کا یقین ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، مجھے اور آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے گریبان میں جھانک کر، تنہائی میں بیٹھ کر محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنا رہا ہوں؟ کیا نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزار رہا ہوں؟ کیا نبی کو آئیڈیل بنا کر نبی کے طریقوں کو اختیار کر رہا ہوں؟ یہ ہر آدمی کے محاسبہ کرنے کی چیز ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مسلم معاشرے پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں، نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، بچوں کو دیکھ لیجئے، بڑوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کو دیکھ لیجئے، نوجوان کنواری بچیوں کو دیکھ لیجئے، یا شادی شدہ عورتوں کو دیکھ لیجئے، یا ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو دیکھ لیجئے، ان سب کے نزدیک
نمونہ کوئی اور ہے، کسی اور کو نمونہ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، کسی اور کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کو انہوں نے نمونہ بنایا ہوا ہے وہ خود بھی برباد ہونے والا اور ان کو بھی ساتھ میں بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، جس کو نمونہ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں، لباس اسی جیسا، چہرہ اسی جیسا، چال ڈھال اسی جیسی، اٹھنا بیٹھنا اسی جیسا، چلنا پھرنا اسی جیسا، زندگی کے سارے طور و طریقے اسی کی طرح اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سچے عاشقان رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، جن کے ہم نام لیوا، جن کے ایمان کی طرح ایمان کے اختیار کرنے کی خدا نے تاکید کی ہے کہ تمہارا ایمان معتبر اسی وقت ہوگا جب صحابہ کے ایمان کی کسوٹی پر تم آؤ گے، اسی طرح کا ایمان تم اختیار کرو گے۔ ان صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے آئیڈیل کس کو بنایا تھا۔ وہ سچے عاشق تھے، ان کو نبی سے سچی محبت تھی۔ تو میری اور آپ کی محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کو ناپنے اور تولنے کے لیے، اس کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے دھرمامیٹر صحابہ کی زندگی ہے، اولیاء کاملین کی زندگی ہے، سلف صالحین کی زندگی ہے، تبع تابعین کی زندگی ہے، تابعین کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ ان کو نبی سے کیسی محبت تھی اور ہمیں نبی سے کیسی محبت ہے۔ کیا ان کی محبت سچی تھی یا ہماری محبت سچی ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کے طور طریقوں کو اور آپ کو آئیڈیل اور نمونہ وہ بنائے گا جس کے اندر اللہ سے ملاقات کا یقین ہو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس کو اس بات کا استحضار ہو کہ یہ دنیا کی عیاشیاں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، یہ فانی دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، آخرت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اس بات کا یقین ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، نبی کی زندگی کو اختیار کرنا، نبی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے نوجوانوں کہ نبی کی زندگی کے لیے، نبی کی زندگی کو نمونہ بنانے کے لیے بوڑھا ہونا پڑے گا۔ نبی کی جوانی بھی ہے ہمارے سامنے، نبی کا بچپن بھی ہے ہمارے سامنے، نبی کی جوانی کے بعد کی زندگی بھی ہے ہمارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو نبی بناتے ہیں اس کی پوری زندگی کو نمونہ بناتے ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے، ان کی امتیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نمونہ بناتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نبی کی جوانی کو دیکھیں کہ نبی جوانی میں کیسے تھے، بچوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں نبی کا بچپن کیسا تھا، بڑوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں نبی کی جوانی کی بعد کی زندگی کیسی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو نمونہ وہ بنائے گا جس کے اندر اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھے گا۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی کو نمونہ وہ بنائے گا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا۔ جو اللہ کو یاد کرے گا، جو اللہ کو یاد رکھے گا، وہ اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنتوں پر ضرور عمل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا نام آدمی بار بار لے، جس کو بار بار یاد کرے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب محبت میں ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا بار بار ذکر کیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار نام لیا جائے،
اور جب اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کیا جائے گا اللہ سے محبت دل میں پیدا ہوگی، اسی کا اثر ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت پیدا ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کی محبت جب صحیح محبت پیدا ہوگی تو نبی کی اتباع کرنا آسان ہوگا، نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا آسان ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، روزانہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں کتنا اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی غفلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ انسانوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تمہارے سامنے کوئی لائحہ عمل نہیں، ایک ٹارگٹ نہیں ہے تمہارا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، غفلت کے ساتھ تمہاری زندگی گزر رہی ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ واپس تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ یہ انسانوں کی غفلت پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی تمہاری ایسی ہو گئی ہے کہ گویا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تمہیں کسی نے بھیجا نہیں ہے، یا تمہیں کسی مقصد کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے، بلکہ تم منمانی کے ساتھ جیسے چاہے زندگی گزارو، تم جیسے چاہے زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ تاثر ملتا ہے۔ میں اور آپ دیکھ لیں کتنے کام ہم کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو میں مسلمان ہوں، اس میں اللہ کا حکم مجھے معلوم کرنا چاہیے، میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں تو نبی کا طریقہ مجھے اس میں معلوم کرنا چاہیے؟ اگر یہ خیال آتا ہے تو وہ واقعی مسلمان ہے، اگر یہ خیال نہیں آتا ہے تو وہ نام کا مسلمان ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کی یاد سے اتنی غفلت ہو گئی کہ گویا زندگی سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور مسلم معاشرے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، اور ان کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے، اور ان کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں دیا گیا ہے کہ کسی کا طریقہ سمجھ میں آیا تو اس کو اختیار کر لیا، کسی کا لباس پسند آیا تو اس کی طرح لباس اختیار کر لیا، کسی کے ٹیڑھے میڑے بال اچھے لگے تو اسی طرح اپنے بالوں کو بنا لیا، کسی کی پھٹی پینٹ اچھی لگی تو اسی کی طرح اپنی پینٹ کو پھاڑ لیا، کسی کا چہرہ داڑھی منڈایا ہوا اچھا لگا تو اپنی داڑھی بھی منڈا لیا، کسی کے کھانے پینے کا طریقہ دنیا والوں نے پیش کیا تو مسلمان ان کے طریقے کو اختیار کر لیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم فقیر نہیں ہیں، محتاج نہیں ہیں کسی کے طریقوں کے، ہم محتاج ہیں تو رسول اللہ کے، ہمیں طریقہ چاہیے تو وہ رسول اللہ کا طریقہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں محتاج اور فقیر بنا کر نہیں چھوڑا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، رہبری فرمائی ہے، طریقہ بتایا ہے، نظام سمجھایا ہے، چل کر دکھایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس کو معلوم تو کریں، مسلمان اس کو معلوم تو کریں، لیکن معلوم کون کرے گا جس کو ضرورت ہوگی؟ معلوم کون کرے گا جس کو ضرورت ہوگی؟ آج مسلمان زندگی اس طرح گزار رہا ہے کہ اس کو نبی کے طریقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے دنیا کہتی ہے مسلمان اچھے نہیں ہیں، اسلام اچھا ہے، اسلام مذہب اچھا ہے، اس کی تعلیمات اچھی ہیں، لیکن اس کے نام لیوا جو اسلام کے نام پر غیر اسلامی طریقوں کو اختیار کرنے والے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ صحابہ کو ہم دیکھ لیں، وہ اسلام کے ماننے والے تھے، وہ حقیقی مسلمان تھے، وہ سچے مسلمان تھے، وہ سچے عاشق رسول تھے، وہ سچے نبی سے محبت کرنے والے تھے، ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ قرآن و حدیث پر عمل کو سیکھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کسی کو دعوت دینے کے لیے جاتے
کسی کو اسلام سمجھانے کے لیے جاتے تو صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں قرآن پر عمل کرنا ہے، تمہیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تمہیں دنیا میں چین و سکون حاصل ہونا ہے، تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو کونو مثلنا، صحابہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے تھے تم ہماری طرح ہو جاؤ۔ آج ہے کوئی ایسا مسلمان جو بتا سکے؟ صحابہ کی راتیں بھی شریعت کے مطابق، صحابہ کے دن بھی شریعت کے مطابق، صحابہ کی انفرادی زندگی بھی شریعت کے مطابق، صحابہ کی اجتماعی زندگی بھی شریعت کے مطابق، صحابہ کی تنہائیاں بھی شریعت کے مطابق، صحابہ کے مجمع بھی شریعت کے مطابق تھے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نام کے مسلمان سے اوپر چڑھ کر کام کے مسلمان بنیں۔ ہم کام کے مسلمان بنیں۔ کام کے مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ سے سچی محبت کا ثبوت دیں، لوگوں کو بتایا تو جائے کہ اسلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ کب تک یہ کہا جاتا رہے گا کہ ہمارے صحابہ ایسے تھے، ہمارے اولیاء ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، سلف صالحین ایسے تھے، تبع تابعین ایسے تھے؟ آج بھی تو کوئی زندہ انسان بتائے جو نبی کا ماننے والا ایسا ہوتا ہے؟ آج بھی تو کوئی زندہ انسان بتائے نبی کی زندگی ایسی تھی؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر مسلم معاشرہ یہ طے کر لے، مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمیں نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنا ہے، تو آج بھی اقوام عالم ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو فطرت کے مطابق ہے، جو فطرت کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طور طریقے ہیں جو سب فطرت کے خلاف ہیں، سب فطرت کے خلاف ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم نے عملی طور پر صحیح طریقے سے پیش کیا تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج بھی دنیا پیاسی ہے چین و سکون کی، آج بھی دنیا تلاش میں ہے چین و سکون کی، لیکن وہ چین و سکون تلاش کر رہے ہیں دوسرے طریقوں میں۔ اللہ نے چین و سکون رکھا ہے نبی کے طریقوں میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا، آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا، آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ اور مبارک زندگی پر آج کا انسان اللہ کے شان، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، جیسے اس کی زبان میں آئے وہ بولتا ہے۔ سبب ہم ہیں، ہم نے نہیں بتایا ہمارے نبی کیسے تھے، ہم نے نہیں بتایا ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر ہم نے تعارف کرایا ہوتا ان کو کہ نبی کیسے تھے، نبی کی تعلیمات کیا تھی، تو وہ بھی نبی سے محبت کرنے والا بن جاتا۔ کیا آج بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کو غیروں کے سامنے بیان کریں؟ ایک ہے زبان سے بیان کرنا اور ایک ہے عمل اور کردار سے بیان کرنا۔ زبان سے بیان بہت ہو رہے ہیں، عمل و کردار سے مسلمان عمومی طور پر اگر یہ فضا بن جائے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو لوگ عملی طور پر دکھائیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے یہ جو نفرت کی فضا روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، ہم سچے عاشق رسول بنیں، سچی محبت کرنے والے بنیں اور نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے والے بنیں اور نبی کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے والے بنیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی کی زندگی کو وہ اختیار کرے گا، نبی کو نمونہ وہ بنائے گا، نبی کی زندگی کو آئیڈیل وہ بنائے گا جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا،
اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہو، اللہ کی ذات عالی کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارتا ہو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا کر زندگی اختیار کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ ایک ایک سنت میں اللہ نے وہ نور رکھا ہے، وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہیں لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم عملی طور پر اختیار کریں گے، عملی طور پر نبی کی سنتوں کو اختیار کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کے فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور نبی کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارنا اور طریقوں کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔